مہینے کو خداوند عالم نے وہ اپنے ساتھ نسبت دی ہے، اور ہم سب خداوند عالم کے مہمان ہیں، اور اس مہمانی خدا کے اس مہینے میں خداوند عالم نے اپنی رحمت و مغفرت کو وسیع کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ خدا کی رحمت و مغفرت ہم سب کے خداوند عالم شامل حال فرمائے۔ اور اس ماہ مبارک رمضان میں بہت ساری اہم مناسبتیں ہیں، اور جس پر ہر ایک پر مستقل جو ہے وہ بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ شبہ قدر کہ انشاءاللہ آئندہ اشارہ کریں گے کہ شبہ قدر کی اس کی کیا اہمیت ہے، اور ماہ مبارک کے رمضان اور خود اس ماہ مبارک کے رمضان میں شب قدر۔ تو دوسرا کہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا کہ ام المومنین کہ ان کی رحلت بھی ماہ مبارک رمضان 10 ماہ مبارک رمضان کو آپ کی رحلت ہوئی، اور ان کی وہ خدمات جو رسول خدا کے لیے اور اسلام کے لیے جو انہوں نے خدمات اپنی پیش کی ہیں، کہ واقعاً حق ہے کہ ان کی وہ تجلیل کی جائے۔ اور وہ کچھ شخصیات ایسی ہیں اور کچھ ذوات ایسی ہیں کہ واقعاً ہم نے وہ کم لطفی کی ہے، اور ہماری طرف سے وہ ان کے بارے میں نہیں بتایا گیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دشمن نے اور مخالفین نے وہ ان ذوات پر وہ کیچڑ اچھالا ہے، اور ان کی شخصیت مخفی ہو کر رہ گئی ہے، کہ جن میں ایک تو پدر بزرگوار امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ جناب حضرت ابو طالب، کہ انشاءاللہ آئندہ مناسبت پہ وہ حضرت کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جو ان کا مقام ہے، جو ان کی حیثیت اور شخصیت ہے، وہ اس حوالے سے بھی کہ ایک حدیث جو ہے وہ فقط عرض کروں کہ کہ معصوم سے روایت ہے کہ اگر اس کل عالم کے لوگوں کی ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور جناب حضرت ابو طالب کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں، تو یہ پلڑا جو حضرت ایمان جناب ابو طالب کا ہے وہ جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ اس قدر وہ ایمان میں محکم اور مضبوط تھے کہ لیکن حیف ہے کہ ہم نے وہ بیان نہیں کیا اور لوگوں تک وہ نہیں پہنچایا، اور تاریخ نے بھی ستم ظریفی کی ہے حضرت کے بارے میں، اور اسی طرح حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے بھی کہ بہت زیادہ ستم ظریفی ہوئی ہے کہ جن کا نام تک نہیں لیا جاتا، کہ 24 سال رسول گرامی اسلام کے ساتھ وہ عشق و وفا و عہد کے ساتھ وہ آپ نے زندگی گزاری، اور کہ اسلام جب رسول خدا مبعوث بھی اسلام ہوئے ہیں تو فوراً آپ ایمان لائیں، اظہار ایمان کیا اور ایمان لے کے آئی ہیں۔ وہ اولین میں سے یعنی امیر المومنین کے بعد حضرت ختیجۃ الکبریٰ آپ نے اپنی ایمان کا اظہار فرمایا اور اظہار کیا، کہ اس قدر پاک اور مقدس یہ بی بی ہیں کہ انشاءاللہ وہ آئندہ کبھی ذکر کریں گے۔ دوسری اہم ترین مناسبت امام حسن صلوات اللہ وسلام علیہ کی عام طور پر آپ کی شخصیت کے حوالے سے بھی بہت کم گفتگو کی جاتی ہے، اور آپ کی شخصیت بھی اس قدر وہ جس طرح بیان ہونا چاہیے بیان نہیں ہوئی۔ ایک تو وجہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان میں آپ کی ولادت ہے، تو اس عنوان سے بھی تحت الشعاع چلی گئی، اور دوسرا آپ کی شہادت وہی 28 صفر کہ رسول گرامی اسلام کی رحلت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کا دن ہے، تو اس عنوان سے بھی آپ کی وہ ذکر عام طور پر وہ بہت کم ہوتا ہے، کہ انشاءاللہ آج ہم اختصار کے ساتھ کچھ زوایا آپ کی شخصیت کے وہ عرض کریں گے، اور خصوصاً آپ کی شخصیت سے جو ہمارے لیے الگو اور جو اسوہ اور نمونہ ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں وہ پیش کریں گے۔ کہ ہمارے پاس 3 قسم کی روایات ہیں رسول گرامی اسلام سے،
کہ جس سے اہل بیت کے مقام و عظمت اور امام حسن صلوات اللہ وسلام علیہ کی مقام و عظمت کو محمد ہم ایک حد تک جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی قسم ان روایات کی ہے کہ جو اس خاندان کے حوالے سے کہ جس خاندان کا ایک حصہ اور جز وہ امام حسن صلوات اللہ وسلام علیہ ہیں، کہ جو حدیث امیر المومنین حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا اور حسنین شریفین آپ سب اکٹھے تشریف فرما ہیں کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا یا معشر المسلمین، کہ تمام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے اور متوجہ کرتے ہوئے فرمایا انا سلم لمن سالمہم، انا سلم لمن سالم اہل الخیمہ، کہ آپ ایک خیمے میں یہ زوات سب کے سب تشریف فرما ہیں۔ تو رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ جو ان اہل خیمہ سے کہ جو سلم و سلامتی اور محبت کرے، میں رسول ان سے وہ محبت کرتا ہوں، وحرب لمن حاربہم، اور جو ان کے ساتھ بغض و دشمنی اور جنگ جس کی ان کے ساتھ جنگ ہے، اس کی مجھ رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور ولی لمن والاہم، اور جو ان سے دوستی اور محبت کرے وہ میں ان سے وہ میری دوستی اور محبت اس سے ہے۔ اور پھر فرمایا لا یحبہم الا سعید الجد، کہ ان سے فقط جو ہے وہ پاک فطرت انسان ہی ان سے محبت کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی روایات ہے کہ جس میں اس خاندان کے حوالے سے کہ اہل بیت کے حوالے سے آپ نے فرمایا۔ دوسری قسم روایات کی کہ جو حسنین شریفین دونوں کے حوالے سے روایات ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ بہت زیادہ روایات ہیں، کہ فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، کہ جو ان دونوں سے محبت کرے اس نے مجھ رسول سے محبت کی، اور جس نے مجھ رسول سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی ہے۔ کہ دونوں یہ حسنین شریفین کے حوالے سے رسول گرامی کی کہ یہ روایات ہیں۔ اور تیسری قسم ان روایات کی ہے کہ جو فقط امام حسن کے بارے میں آپ نے رسول گرامی اسلام نے بیان فرمائی، اور ظاہراً یہ اس وقت کی روایات ہیں کہ جب فقط امام حسن آپ دنیا میں تشریف لائے اور ابھی امام حسین کی ولادت نہیں ہوئی، کہ یہ اس وقت کی روایات ہیں۔ کہ یہ روایت جو آپ عزیزان کی خدمت میں ہم بیان کریں گے، کہ یہ روایت جناب مرحوم شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنی کتاب امالی میں اس روایت کو بیان فرمایا ہے۔ کتاب امالی ان کتابوں کو کہا جاتا ہے، امالی املا سے ہے۔ املا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچپن میں کہ جب املا لکھوائی جاتی تھی تو استاد بولتا تھا اور ہم لکھتے تھے، تو اس کو کہا جاتا ہے املا۔ تو اسی طرح کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ ہمارے بزرگان اور علماء بیان کرتے تھے اور نیچے احادیث کو وہ بیان کرتے تھے، ان کی محافل یہی ہوتی تھی کہ بیان فرماتے تھے اور نیچے وہ لکھا جاتا تھا، اور اس سے ایک کتاب جو تدوین پائی تو ان کو امالی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جناب مرحوم شیخ صدوق علیہ رحمہ کی امالی، جناب مرحوم شیخ مفید کی امالی ہے، جناب مرحوم شیخ طوسی علیہ رحمہ کی امالی ہے۔ تو یہ روایت امالی شیخ صدوق علیہ رحمہ میں ہے کہ قال رسول اللہ، حدیث طولانی ہے کہ میں چند ایک جو ہے وہ اس میں آپ عزیزان کی خدمت میں کہ فرمایا رسول خدا فرماتے ہیں وَأَمَّا الْحَسَنُ فَإِنَّهُ ابْنِي وَوُلْدِي، کہ یہ میرے فرزند حسن میرے فرزند ہیں اور میری اولاد ہیں، وَبَضْعَةٌ مِّنِّي، میرے وجود کا حصہ ہیں، وَقُرَّةُ عَيْنِي وَضِيَاءُ قَلْبِي، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، وَضِيَاءُ قَلْبِي وَثَمَرَةُ فُؤَادِي وَهُوَ سَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حجت اللہ علی الامہ، اور اس امت پر حجت الہی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ امرہ امری وقولہ قولی، ان کا حکم میرا حکم ہے اور ان کی کلام میری کلام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فمن تابعہ فانہ منی، جو ان کی اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، اور ومن عصاہ فلیس منی، اور جو عصیان کرے ان کی نافرمانی کرے تو فرمایا کہ فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور امام حسن کے حکم کو اپنا حکم قرار دیا۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِنِّي لَمَّا نَظَرْتُ إِلَيْهِ تَذَكَّرْتُ مَا يَجْرِي عَلَيْهِ مِنَ الذُّلِّ بَعْدِي، اور فرماتے ہیں میں جب بھی حسن کو دیکھتا ہوں تو آئندہ ان پر جو حالات پیش آئیں گے
میری توجہ ان کی طرف، اس چیز کی طرف چلی جاتی ہے. فلا یزال الامر حتی یقتل بالسم، اور یہ اسی طرح تاریخ میں اور اپنی زندگی میں مظلوم قرار پائیں گے کہ یہاں تک کہ ان کو، کہ ابھی امام چھوٹے ہیں اور ابھی امام حسین کی ولادت نہیں ہوتی، یہ اس وقت کی روایت ہے. فرمایا کہ اسی طرح ان کو وہ ظلم میں رکھا جائے گا اور ان کے ساتھ ظلم کیا جائے گا، حتی یقتل بالسم ظلما وعدوانا، کہ زہر کے ساتھ ان کو شہید کر دیا جائے گا. کہ امام کی وہ رسول گرامی اسلام نے وہ یہ روایات، یہ تعبیرات، وہ جس طرح کہ آپ حضرت ابو عبداللہ امام حسین کے حوالے سے یہ روایات آپ سنتے ہیں، امام حسن کے بارے میں یہی روایت ہے رسول گرامی اسلام کی کہ ظلم و عدوان کے ساتھ ان کو شہید کیا جائے گا. فعند ذالک، اور ان کی شہادت پر تبکی الملائکۃ والسبع شداد لموتہ، ان کی شہادت پر آسمان کے ملائکہ گریہ کریں گے. وَيَبْكِ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الطَّيْرُ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، اور فرمایا کہ ان کی شہادت پر حتیٰ فضا میں اڑتے ہوئے پرندے ان کی شہادت پر گریہ کریں گے. وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور سمندر کی تہوں میں اور مچھلیاں ان پر گریہ کریں گی. فَمَنْ بَكَاهُ لَمْ تَعْمَ عَيْنُهُ يَوْمَ تَعْمَ الْعُيُونُ، اور جو ان کی مظلومیت پر گریہ کرے گا، فرمایا قیامت کے دن کہ جب یہ آنکھیں اندھی ہوں گی، جو ان کے گریے میں، جو آنکھیں ان کے گریے میں بیٹھیں گی قیامت کے دن، وہ آنکھیں روشن ہوں گی. اور فرمایا کہ وَمَنْ حَزِنَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْزَنْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَحْزُنُ الْقُلُوبُ، اور جو ان کے غم میں وہ محزون ہوگا قیامت کے دن، وہ انسان وہ غم سے آزاد ہوگا. اور وَمَنْ زَارَهُ فِي بَقِيعِهِ وہ ثبت قدمہ علی الصراط یوم تذل فیہ الاقدام، اور فرمایا کہ جو بقیع میں ان کی قبر کی زیارت کرے گا قیامت کے دن، کہ جب وہ ہر شخص کے قدم وہ لڑکھڑا رہے ہوں گے، فرمایا وہ ثابت قدم ہوگا. محمد والے محمد صلوات. اس حدیث میں رسول گرامی اسلام نے پہلا جملہ جو آپ نے فرمایا کہ وَأَمَّا الْحَسَنُ فَإِنَّهُ ابنی، یہ میرے فرزند ہیں. اور یہ جملہ رسول گرامی اسلام آئندہ تاریخ کو آپ دیکھ رہے تھے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوگا، لہذا آپ نے یہ جملہ بطور خاص آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ یہ حسن میرے فرزند ہیں، ابنی میرے فرزند ہیں، وولدی، یہ جملہ بطور خاص رسول گرامی اسلام نے فرمایا. اور آپ تاریخ کو ملاحظہ فرمائیں کہ بنی امیہ نے اور اسی طرح بنی عباس نے لفظ ابن کے ساتھ ایک خاص دشمنی تھی، اور ان کی کوشش تھی کہ اہل بیت سے اس لفظ ابن کو ہٹا دیا جائے، اس لفظ ابن کو ہٹا دیا جائے. اور تاریخ میں آپ ملاحظہ فرمائیں اس پر بہت وہ بحث ہوئی ہے، اس پر بہت زیادہ وہ ظلم بھی ہوا ہے اسی تعبیر پر کہ ہارون رشید ایک مرتبہ امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ وسلام علیہ اس نے اعتراض کیا کہ آپ کس طرح فرزند رسول ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ امیر المومنین اور جناب ابو طالب کی اولاد سے ہیں، لہذا آپ کو وہ فرزند ابو طالب کہا جائے، نہ کہ فرزند رسول خدا. تو اور عربوں میں یہ جملہ بھی مشہور ہے، یہ جملہ مشہور ہے. اور عرب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بنو ابنائنا ابناؤنا، بنو ابنائنا ہماری جو اولاد کے بیٹوں کے، ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہمارے بیٹے ہیں، وہ ہماری اولاد ہیں. بیٹیوں کی اولاد ہماری اولاد نہیں ہے، وہ دوسروں کی اولاد ہے. بنو ابنائنا ابناؤنا، یہی جملہ ہارون رشید نے کہا. امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ وسلام علیہ فرمایا کہ، اور خصوصاً نوجوانوں کی خدمت میں کہ اس کو وہ ان چیزوں کو محفوظ رکھیں، اور جو مکتب اہل بیت کے مخالف ہیں وہ ان پر ایک احتجاج اور دلیل قائم کریں. کہ امام نے فرمایا قرآن کو قبول کرو گے؟ کہاں قبول کروں گا؟ تو فرمایا کہ سورہ انعام آیہ نمبر 84 اور 85 کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَاهُ وَنُوحًا هَدَيْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ
وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلیاس كل من الصالحين. فرمایا کہ اس آیت کو ملاحظہ کریں کہ حضرت ابراہیم کی ذریت میں، کہ ان دو آیات میں حضرت ابراہیم کی ذریت اور اولاد کو خداوند عالم بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے وَبَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے جناب ابراہیم کو وہ حضرت اسحاق اور یعقوب عنایت کیے، ان کے اولاد ہیں. اور کلن ہدیناہ ونوحا ہدیناہ من قبل ومن ذریتہ ومن ذریت ابراہیم داود وسلیمان، کہ حضرت ابراہیم کی اولاد اور ذریت میں سے کہ حضرت داؤد ہو، جناب سلیمان ہو، حضرت ایوب ہو، حضرت یوسف ہو. یہ بیان کرتے کرتے فرمایا کہ من جملہ حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے حضرت عیسیٰ ہیں. اے ہارون کہ حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں ہیں، اور حضرت عیسیٰ اپنی ماں کی نسبت وہ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کی ذریت قرار دیا ہے، جبکہ ان کے تو باپ ہی نہیں ہے. تو اگر ماں کی نسبت جو اولاد ہے وہ اولاد اگر نہ ہو تو قرآن نے اور خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ کو حضرت ابراہیم کی ذریت کیوں قرار دیا؟ بیٹی کی اولاد اولاد ہے، جس طرح بیٹے کی اولاد اولاد ہے، بیٹی کی اولاد بھی عیناً اسی طرح اولاد ہے، اور فقہ میں اس کے احکام موجود ہیں، اس کے احکام موجود ہیں. اور اسی طرح آیہ مباہلہ میں وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، قرآن صریح جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں. اور سب نے لکھا ہے کہ وہ مباہلہ میں کہ حسنین شریفین کو اور امیر المومنین اور حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام علیہم فَإِنَّهُ ابنی، یہ حسن میرے فرزند ہیں. جنگ صفین میں آپ ملاحظہ فرمائیں، جنگ صفین کہ جب جنگ نے شدت اختیار کی تو امیر المومنین نے ایک جملہ فرمایا امسکوا ہذین الغلامین. امام حسن اور امام حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کی حفاظت کریں، امام حسن اور امام حسین کی حفاظت کریں. اور جنگ کے لیے محمد حنفیہ کو بیشتر وہ بھیجتے، اور امام حسن اور امام حسین جنگ کے لیے گئے، بہت کم گئے. اور پھر فرمایا امسکوا ہذین الغلامین، کہ ان دونوں جوانوں کی وہ حفاظت کریں. تو کسی نے کہا کہ محمد حنفیہ بھی تو آپ کے فرزند ہیں. فرمایا کہ نہ، حسنین یہ فرزند رسول خدا ہیں، اور محمد حنفیہ یہ میرے فرزند ہیں، یہ میرے فرزند ہیں، لہٰذا رسول خدا کے فرزندان رسول خدا کی حفاظت کریں. خوب عزیزان، امام حسن صلوات اللہ وسلام علیہ کے حوالے سے عزیزان کے اگر تمام ائمہ ہمارے لیے ہدا وہ ہدایت ہیں، اسوہ ہیں، اور امام کی صفات اور خصوصیات کے وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلاً جو ہے ان مطالب کو عرض کروں کہ انبیاء کے، اسی طرح اولیاء خدا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اسماء مبارک ہیں، جو ان کے وہ صفات اور ان کی جو وہ القاب ہیں، وہ ان کی ایک حکمت ہے. میں فقط اشارہ جو ہے وہ کروں گا کہ وہ ان ناموں کی حکمت ہے. یہ نام اسی طرح جو ہے وہ تجویز نہیں کیے گئے، اور یہ نام خداوند عالم کی طرف سے انتخاب ہوئے ہیں. اور وہ صفات جو ائمہ ہدا کی طرف منسوب ہیں یا رسول خدا، خب ان کی بھی ایک خاص حکمت ہے. اور فقط میں یہی عرض کروں گا کہ یہ نام اور یہ صفات یہ اس امام کی اس دنیا میں جو مأموریت ہے، اور اس امام نے آ کر اس دنیا میں جو وظیفہ انجام دینا ہے اور جس کمال کا اظہار کرنا ہے، یہ نام اور یہ صفات وہ انہی چیزوں کی طرف اشارہ ہے، انہی چیزوں کی طرف اشارہ ہے. اگر رسول گرامی اسلام کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، اس کی خاص حکمت ہے. یہ ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے، لیکن آج وقت نہیں ہے کہ میں اس کو وہ عرض کروں کہ روایات میں 3 یا 4 حکمتیں اس کی بیان ہوئی ہیں کہ رسول خدا کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں. اسی طرح امیر المومنین کی جو صفات ہیں، اسی طرح امام حسن کی جو صفات ہے. آپ امام وہ صادق کو امام صادق سے جو تعبیر کرتے ہیں، بالآخر اس کی ایک حکمت ہے. تو دنیا میں جو امام کی ماموریت ہے، اس ماموریت کو یہ نام اور یہ صفات ظاہر کرتی ہیں.
امام حسن کی بہت ساری صفات ہیں عزیزان، اور ہم فقط وہ ایک صفت کی طرف وہ آج اختصار کے ساتھ اشارہ کریں گے تاکہ ہماری عملی زندگی میں ہم ایک نمونہ ہم اپنے لیے لے سکیں، اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ تربیت ہے، اور امام حسن کا ذکر ہے، تو امام حسن سے ہم اس ایک صفت کو اپنے لیے وہ ذخیرہ کر لیں اور اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کو امام حسن کی کے قریب تر کر سکیں اس صفت کو لے کر۔ عزیزاً، وہ صفت جو مورد نظر ہے وہ صفت حلم ہے۔ حلم بردباری، یہ امام حسن کی من جملہ صفات میں سے ایک اہم ترین صفت ہے، اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان ہے، اور انسان خصوصاً جو افطار کے قریب عام طور پر وہ جلدی آپے سے باہر ہوتا ہے، جلدی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ صفت حلم، اور یہ صفت حلم ہے کیا، اور کن مقامات پر یہ حلم، اس کے موارد کیا ہیں، کہاں پر یہ صفت اپنا اظہار کرتی ہے، اور کہاں کہاں وہ موارد انشاءاللہ، تاکہ ہمارے لیے ایک عملی یہ چیز جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ لیکن اس سے پہلے بطور مقدمہ عرض کروں کہ یہ حلم کی یہ صفت تقریباً 15 مرتبہ قرآن کریم میں، یہ صفت حلم قرآن کریم میں خداوند عالم کی طرف ہی نسبت دی گئی ہے، اور یہ فقط حلم و حلیم کی یہ صفت وہ اکیلی اور تنہا قرآن میں رسول خداوند عالم کی طرف نسبت نہیں ہے، بلکہ کسی ایک اور صفت کے ساتھ، جیسے غفور حلیم، جیسے غنی حلیم، کہ صفت حلیم جو ہے وہ غفور حلیم یعنی بہت بخشنے والا، بڑا حلم والا ہے خداوند عالم۔ شکور حلیم، بڑا قدر شناس اور بردبار ہے۔ غنی حلیم، کہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ علیم حلیم، یہ صفت خداوند عالم کی طرف نسبت خداوند عالم نے قرآن میں دی ہے تقریباً 15 مرتبہ جو ہے وہ۔ عزیزاً، خداوند عالم نے بہت سارے انبیاء کی قرآن میں وہ تعریف کی ہے، کہ آپ ملاحظہ فرمائے جناب حضرت اسماعیل کی تعریف کرتے ہوئے کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یہ تعریف کی حضرت اسماعیل کی۔ حضرت ادریس کی تعریف کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، صدیق نبی۔ اور حضرت موسیٰ کی شرح صدر کے ساتھ تعریف کی، اور حضرت ابراہیم کی جب تعریف کی ہے تو دو اہم خصوصیات کو خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کی دو اہم خصوصیات کو بیان کیا۔ سورہ حج آیہ نمبر 78، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ پہلی صفت، کہ اور خداوند عالم کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، اور اس نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، خداوند عالم نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین کے معاملے میں تمہیں کسی مشکل میں وہ مشکل سے دوچار نہیں کیا۔ مِلَّةَ أَبِيكُمْ، فرمائیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ عزیزان، کہ ہم حضرت تمام بنی نوع آدم حضرت آدم کی اولاد ہیں، صلبی لحاظ سے باپ حضرت آدم ہیں، اور دین کے لحاظ سے باپ جناب ابراہیم ہے۔ ہم سب کے باپ ہیں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور قرآن کہتا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا یہ دین ہے، اور جناب تمہارے باپ ابراہیم نے تمہارے لیے مسلمان کا نام انتخاب کیا ہے۔ فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین، حضرت ابراہیم نے اور آپ کے باپ نے یہ نام مسلمین کا نام اور مسلم کا نام وہ ہمارے باپ ابراہیم نے یہ انتخاب کیا ہے۔ یہ ایک صفت۔ دوسری سورہ توبہ آیہ نمبر 114 میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، حضرت ابراہیم اواہ حلیم، دو صفت، کہ اواہ کا معنی جو ہے وہ بہت زیادہ دعا، اہل دعا، حضرت ابراہیم بہت زیادہ دعا کرتے تھے،
بہت زیادہ دعا، کہ یہ بھی انشاءاللہ کہ یہ اہم بحث عزیزاً دعا، اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان کہ انشاءاللہ شب قدر میں اگر موقع ملا تو وہ اس بحث کو جو ہے وہ بیان کریں گے. دعا کی حیثیت کیا ہے، کیسے دعا کی جائے، کیسے دعا کی جائے. کہ اواہن یعنی بہت زیادہ دعا کرنے والے، اہل دعا. اور ایک معنی بعض نے معنی کی ہے نرم دل، کہ حضرت ابراہیم نرم دل تھے. اواہن یعنی نرم دل، لیکن دوسرا معنی یعنی بہت زیادہ دعا کرنے والے. اور حلیم یعنی حضرت ابراہیم بہت زیادہ حلیم اور بردبار تھے. عزیزاً انسان تحمل کے لحاظ سے یہ مومن کی عزیزاً ایک اہم ترین صفت ہوتی ہے. یہ حلم اور بردباری مومن میں ایک اہم صفت ہے. اور آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کی روشنی میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں کہ یہ حدیث جو وہ رسول گرامی اسلام صلوات اللہ وسلام علیہ سے یہ حدیث فرمایا الا ان بنی آدم خلقوا علی طبقات، کہ بنی آدم کے چند طبقات ہیں، ان کو وہ چند طبقات کی صورت میں وہ خلق ہوئے ہیں. پہلا طبقہ الا وان منہم بطیء الغضب سریع الفی، کہ فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو جلدی غصہ کرتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں وہ سریع الغضب پہلا گروہ بطیء الغضب، جن کو دیر سے غصہ آتا ہے، اور سریع الفی، اور وہ جلدی معاف کر دیتے ہیں. غصہ وہ سستی اور دیر سے آتا ہے لیکن معاف جلدی کرتے ہیں، یہ ایک گروہ. وہ منہم سریع الغضب سریع الفی، ایک گروہ ایسا ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو جلدی غصہ کرتے ہیں. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے بہت جلد جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن معاف کرنے میں بھی جلدی کرتے ہیں. وہ سریع الغضب اور سریع الفی. اور پھر فرمایا وَعَلَى مِنْهُمْ سَرِيعَ الْغَضَبِ بَطِيعَ الْفَيْ، اور ایک گروہ ایسا ہے کہ جو جلدی غضب کرتا ہے، جلدی غصے میں آتا ہے، اور معاف کرنے میں دیر کرتا ہے. یہ سب سے بدترین گروہ ہے. سب سے بدترین لوگ وہ ہیں کچھ جلدی غصہ کرتے ہیں لیکن معاف وہ بڑی دیر سے کرتے ہیں، یا کرتے ہی نہیں ہیں یا کرتے ہیں بڑی دیر سے معاف کرتے ہیں. اور وَأَلَا وَخَيْرُهُمْ بَطِيءُ الْغَضَبِ سریع الفی، فرمایا کہ ایک گروہ جو سب سے اچھا گروہ ہے وہ یہ ہے کہ جو وَلَا يَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. فرمایا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، نیکی اور بدی دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. اور آپ اگر بدی کو بہترین نیکی سے اگر جواب دیں گے، اگر آپ بدی کا جواب نیکی سے اگر دیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کے ساتھ جس کی عداوت تھی گویا وہ نہایت آپ کا قریبی دوست بن گیا ہے. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں عزیزاً، قرآن فرما رہا ہے، خدا فرما رہا ہے کہ نیکی اور وہ برائی ایک جیسی نہیں ہے. اور اگر آپ برائی کا جواب نیکی سے دیں گے تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ جس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے وہ آپ کا قریبی دوست ہو جائے گا، قریبی دوست ہو جائے گا. برائی کا جواب نیکی سے دیں، نہ کہ برائی کا جواب برائی سے دیں. اور آپ تاریخ کو ملاحظہ فرمائیں، صفت حلم و بردباری. اور یہ قصے کو شاید ہم نے پہلے جو ہے وہ بیان کیا ہو کہ جب رسول گرامی اسلام نے ہجرت فرمائی اور ابو سفیان نے اس وقت اعلان کیا کہ جو رسول گرامی اسلام کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، 100 اونٹ. اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب وہ ایک اونٹ پر دو اونٹوں پر سال ہا سال جنگ کرنے پہ آ جاتے تھے، ایک اونٹ پہ 2 اونٹوں پہ. اور یہاں پر 100 اونٹ ہیں، جو رسول گرامی اسلام کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. مختلف گروہ نکلتے ہیں رسول گرامی اسلام کی تلاش کے لیے، ناکام ہوتے ہیں، لیکن ایک گروہ 80 لوگوں کے ساتھ اس نے رسول گرامی اسلام کو مکہ اور مدینہ کے درمیانی راستے میں رسول گرامی اسلام کو وہ پا لیا اور وہ آپ کو گھیرے میں لے لیا. 80 لوگ. اور رسول گرامی اسلام کے ہمراہ جناب وہ حضرت ابو بکر تھے، اور 2 ہیں رسول گرامی اسلام اور جناب ابو بکر. تو یہ 2 افراد 80 لوگوں کے مقابلے میں کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے. یہ شخص بریدہ اسلمی مشرک تھا اس وقت،
برید اسلمی اپنے خاندان کے قبیلے کے 80 لوگوں کے ہمراہ رسول گرامی اسلام کا گھیراؤ کیا کہ چلیں کم از کم جو ہے وہ ایک ایک اونٹ جو ہے وہ تو آئے گا، ہاں جی حصے میں آ جائے گا ایک ایک اونٹ۔ اب یہاں پر ملاحظہ فرمائیں کہ رسول گرامی اسلام نے کس طرح حلم و بردباری سے اس سے جو ہے وہ پیش آئے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا بریدہ۔ اور کہا کس قبیلے سے ہو؟ کہا قبیلے اسلم سے۔ فرمایا کہ کتنا اچھا نام ہے اور کتنا اچھا قبیلہ کہ بریدہ وہ برد اور ٹھنڈک سے ہے، برد ٹھنڈک، اور اسلم سلامتی سے ہے، یا نار کونی بردن و سلاما۔ کہا کہ کتنا اچھا نام ہے اور اسلمی قبیلے کا نام بھی بہت اچھا ہے۔ عزیزان یہ ایک نقطہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں، اس کو آپ وہ توجہ فرمائیں۔ یہ دیکھنے سننے میں شاید عام سی چیز ہو، لیکن عزیزان یہ اثرات ہیں اس کے، اور یہ معارف الہیہ اور معارف اہل بیت ہیں کہ اس کا ملاحظہ فرمائیں کہ ہمیشہ عزیزان فعل نیک لیں، فعل نیک، فعل بد نہ کریں، فعل نیک لیں۔ رسول گرامی اسلام نے یہاں فعل نیک لیا ہے، ہاں اس کے نام سے نیک فعل جو ہے وہ لیا ہے، یعنی آپ اس کا ایک اچھا معنی کریں، فعل نیک لینا اچھا معنی، آپ فعل بد اس کا برا معنی نہ کریں، ہاں اس کو اپنے لیے اچھا معنی کریں۔ مثلا جو ہے وہ فرض کریں آپ صبح سویرے گھر سے نکلتے ہیں اور ایک جناب آغا حسن آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ فعل نیک لیں کہ حسن یعنی نیکی اور وہ نیکی اور زیبائی، یعنی آج کا دن میرا انشاءاللہ نیک ہوگا۔ ہاں جناب حسن سے ملاقات ہوئی ہے، ان کی زیارت ہوئی ہے۔ مثلا جو ہے وہ اب وقت نہیں رہا کہ میں تفصیلاً عرض کروں، جناب مرحوم شہید مطہری اس ضمن میں بہت ساری چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں کہ عجیب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں سید کو وہ فعل بد لیتے تھے، ہاں فعل بد، اگر صبح سویرے کسی سید سے ملاقات ہو جائے کہتے تھے کہ آج کا دن جو ہے وہ اب اچھا نہیں گزرے گا۔ عجیب، آپ فعل نیک لیں، فعل نیک لیں، اچھا آپ جو ہے وہ اس سے معنی لیں۔ سید کی زیارت ہوتی ہے صبح سویرے، وہ ملتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کا دن سعادت کا دن ہے، آج کا دن کامیابی کا دن ہے، فعل نیک لیں، برا فعل کیوں لیتے ہیں؟ اور اسی طرح اگر آپ مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ یہ مریض جو ہے وہ شاید 1 دن 2 دن نکالے گا، اس سے زیادہ نہیں نکالے گا، آپ پھر بھی فعل نیک لیں، آپ اس کو کبھی مایوس نہ کریں، آپ جو ہے وہ فعل نیک لیتے ہوئے کہ انشاءاللہ خداوند عالم کو آپ کو صحت و سلامتی عنایت کرے اور بہت جلد سلامتی عنایت کرے، فعل نیک لیں جو ہے وہ اس کی حالت دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ نہ یہ جو ہے وہ چند گھنٹوں کا 1 دن 2 دن کا مہمان ہے۔ تو فعل نیک لینا تفعل، اس کو کہا جاتا ہے تفعل، اور مقابل میں کہا جاتا ہے فعل بد کو تطیر، اور قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے اس کا، قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ تو تطیر ممنوع ہے، فعل خوب، فعل نیک یعنی وہ اچھی پیش بینی کرنا، ہاں، اور فعل بد یعنی بری پیش بینی کرنا، بری پیش بینی کرنا۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں تاریخ وہ روایات میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب مرحوم شیخ عباس قمی سفینۃ البحار میں وہ کلمہ حمہ وہ کہا جاتا ہے بخار کو، تب اور بخار، کہ اس کلمے کے ضمن میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول گرامی اسلام ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، مریض سخت بخار میں مبتلا ہے، تو پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ اس کو دیکھا اور فرمایا طہور من رب غفور، طہور وہ من رب غفور، کہ یہ بخار انسان کے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے۔ روایت میں بخار انسان کو گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، تو فرمایا انشاءاللہ یہ مرض وہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گی، طہور من رب غفور۔ عرض کرتے یا رسول اللہ طہور من رب غفور نہیں، یہ الی القبور، یا رسول اللہ یہ مجھے قبر میں لے جائے گی، یہ بخار مجھے قبر میں لے جائے گا، الی القبور، یعنی اس نے فعل بد لیا، رسول گرامی اسلام نے فعل نیک لیا، کہا یا رسول اللہ الی القبور۔ رسول گرامی اسلام عیادت کر کے باہر نکلے، فرمایا کہ یہ وہ آج کی شب تک جو ہے وہ زندہ ہے، یہ مر جائے گا، آج کی شب جو ہے وہ فقط گزار سکے گا۔ اسی طرح فعل نیک لے، فعل بد کیوں لیتے ہیں؟ دوسرے کے بارے میں بھی فعل نیک لیں،
اور اسی طرح جو ہے وہ آپ تاریخ میں وہ جناب یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں کے ہمراہ پہلے تو اجازت نہیں فرما رہے تھے، اور جب اجازت دی تو ایک عجیب جملہ کہا، اور وہی جملہ بہانہ قرار دیا برادران یوسف نے۔ جناب حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیے اسے نہ کھا جائیں، بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اور برادران یوسف نے یوسف کے ساتھ وہ کرنے کے بعد یہی بہانہ لے کر آگئے کہ بابا اسے بھیڑیا کھا گیا۔ وہ بہانہ ان کے ہاتھ دیا حضرت یعقوب نے، ان کے بہانہ نہ دیا جائے، فعل بد نہ لیا جائے۔ بیٹا انسان کا کوئی جوان وہ دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو فعل نیک لیں کہ انشاءاللہ خیر و عافیت سے وہ جائے اور دستے پر اور وہ سند کے ساتھ اور ماشاءاللہ ڈگری لے کر جو وہ واپس آئے، یہ فعل ہے۔ لیکن بعض لوگوں کی وہ منفی سوچ ہے، وہ کہتے ہیں خدا نہ خواستہ خیال سے جانا، خدا نہ خواستہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں یہ مشکل پیش نہ آ جائے، یہ مشکل پیش نہ آ جائے، نہ فعل بد نہ لیں، فعل نیک لیں۔ ہاں اسی طرح آپ ملاحظہ فرمائیں جنگ خندق میں رسول گرامی اسلام جب خندق کھود رہے ہیں، وہ ایک بڑا پتھر آتا ہے اور اس کو توڑنے کے لیے جب دوسرے ناکام ہوتے رسول خدا آتے ہیں اور وہ ہتھوڑا کوئی وہ اوزار اس پر جب مارتے ہیں وہاں سے چنگاری اٹھتی ہے، اور یہ چنگاری اٹھتی ہے، آپ نے فعل نیک لیا، فعل نیک لیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم ان حکومتوں کی نابودی کو دیکھ رہے ہیں، اس روشنی میں وہ ہم ان حکومتوں کی نابودی کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح ہوا، اسی طرح ہوا۔ لہذا عزیزاً فعل نیک جو ہے وہ لیں، تو رسول گرامی اسلام نے اس کے نام اور قبیلے سے فعل نیک لیا، اور رسول گرامی اسلام نے فرمایا کتنا اچھا نام ہے، کتنے قبیلے کا نام، تمہارے قبیلے کا نام کتنا اچھا ہے، وہ اسی یا نارو کونی بردن و سلامہ سے، اور فرمایا کہ تم مجھے گرفتار کر کے مکہ لے جاؤ گے تو کیا ہوگا، کیا ہوگا، وہ 80 اونٹ تمہیں مل جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اسلم تسلم، آؤ اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ تمہاری دین اور دنیا وہ آخرت وہ سب کی سب محفوظ ہو جائے۔ عزیزاً اس رسول گرامی اسلام کے اس برتاؤ کو دیکھ کر جناب برید اسلمی مسلمان ہو جاتے ہیں، اور 80 کے 80 لوگ ان کے ہمراہ، ان کو کہا جائے قبیلے کے قبیلائی نظام تھا، قبیلے والے بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، اور نماز مغرب رسول گرامی اسلام پڑھ چکے تھے، فرمایا نماز عشاء میں پڑھنا چاہتا ہوں، تم میرے ہمراہ نماز پڑھو۔ یا رسول اللہ ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتی، فرمایا جس طرح جو میں کرتا جاؤں تم بھی کرتے چلے جاؤ۔ اور رسول گرامی اسلام نے ظاہراً یا تو اس نے اپنا امامہ کھولا سفید کپڑا، یا رسول خدا نے عنایت کیا، کہا اس کا پرچم بناؤ اور تم میرے پرچم دار ہو۔ برید اسلمی رسول گرامی اسلام کے ہمراہ 80 لوگوں کے ساتھ وہ داخل ہوتے ہیں مدینہ میں، اور یہ اکثر جنگوں میں رسول گرامی اسلام کے وہ پرچم دار یہی برید اسلمی تھے، اور اس قدر سرسخت تھے کہ رسول گرامی اسلام کی رحلت کے بعد جو قضایا پیش آئے وہ کھڑے ہو گئے، سقیفہ کے مقابل میں کھڑے ہو گئے، اور آخر دم تک انہوں نے وہ سقیفہ کی بیعت نہیں کی، سقیفہ کی بیعت نہیں کی، اور من جملہ وہ افراد کے جو حضرت زہرا کے جنازے میں شریک تھے، من جملہ ان میں سے ایک یہ ہیں برید اسلمی، رسول گرامی اسلام کی یہ برخورد دیکھ کر۔ لہذا عزیزاً یہ صفت حلم نہایت اہم صفت ہے۔ ابھی وقت نہیں رہا کہ میں وہ وقت کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں فقط جو ہے وہ اختصار کرتے ہوئے عزیزاً یہ حلم اور بردباری اس کا موقع محل کیا ہے، کہاں پر انسان کو بردباری کی ضرورت ہوتی ہے اور بردباری کرنی چاہیے، حلم سے کام لینا چاہیے، اور یہ صفت حلم کہاں ظاہر ہوتی ہے، کہاں ظاہر ہوتی ہے اور کہاں ظاہر ہونا چاہیے اس کو۔ عزیزہ آپ یہاں پر سب تشریف فرما ہے، سب کے سب حلیم ہیں، سب کے سب حلیم ہیں، کوئی غصے میں نہیں ہے، وہ سب کے سب بردبار ہیں۔ کیسے معلوم ہوگا کہ جناب ہمارے اندر صفت حلم ہے یا نہیں ہے؟ کہ جب انسان ایک مشکل میں آتا ہے اور وہاں پر انسان کی یہ صفت حلم وہ ظاہر ہوتی ہے، وہ بروز کرتی ہے، تو پہلے وہ موارد معلوم ہونے چاہیے۔
اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کلاس میں استاد کے سامنے سب کے ساتھ ظاہر استاد کے سامنے بیٹھے ہیں، حلم و بردباری کا مظاہرہ ان کو کرنا پڑے گا، لیکن یہ صفت کیسے ظاہر ہوگی، کہاں پہ ظاہر ہوگی؟ یہ حدیث امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے حدیث فرمایا الحلم سراج اللہ، حلم چراغ الہی ہے، اور والحلم یدور علی خمسۃ اوجہ، فرمایا حلم یہ اس کی جو ہے وہ 5 صورتیں ہیں، 5 مقامات ہیں کہ جہاں پر یہ صفت حلم بروز کرتی ہے۔ اور آپ یہ ملاحظہ فرمائیں حضرت امام حسن کی شخصیت کو، پھر آپ دیکھیں تاریخ میں کس قدر امام حسن وہ حلیم اور بردبار تھے، کس قدر بردبار تھے۔ پہلا مقام کہ ان یکون عزیزا فیذل، فرمایا کہ پہلا مقام کہ جہاں پر صفت حلم ظاہر ہوتی ہے، انسان عزیز تھا پہلے، اب جو ہے وہ کیا ہو جائے، ذلیل ہو جائے۔ میں سادہ سا عرض کروں، وہ ذلت کا معنی جو ہے وہ جو اردو میں ایک ذلیل ہونا وہ اس معنی میں نہیں، یعنی کہ انسان ایک مقام ہو اور پوسٹ پہ تھا، اب وہ مقام و پوسٹ نہیں رہی۔ وہ یہ انسان پہلے معاشرے میں ایک مقام و عزت تھی، اب جو ہے وہ اس کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے جو ہے وہ کیا تھا، زندہ باد، آج مردہ باد، جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ایسے موقعوں پر کہ پہلے جو ہے وہ، البتہ وہ میری خاص کوئی مقصود نہیں ہے، کہیں جو ہے وہ ایسا نہ سمجھے، بطور مثال جو ہے وہ کہ پہلے جو ہے وہ صدر تھا مثلا، یا وزیر تھا، یا کرنل ہو، جرنل ہو، اور اب جو ہے وہ مقام نہیں رہا، جو ہے وہ بالآخر ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ اب جو پہلے جو لوگ سلام کرتے تھے اب وہ سلام نہیں کرتے، پہلے والی وہ اعتنا اب نہیں رہی۔ اور یہاں پر بعض اوقات دیکھنے میں بھی آتا ہے، بعض اوقات لوگوں کو غصہ آتا ہے۔ عزیزاً، یہ مقام ہے حلم کا، یہ پہلا مقام ہے حلم کا۔ انسان اگر عزیز تھا اب ذلیل ہو جائے، فرمایا وہاں پر عام طور پر انسان کو غصہ آتا ہے، یہاں پر حلم سے کام لیا جائے، بردباری سے کام لیا جائے، غضب سے کام نہ لیا جائے۔ یہ پہلا مورد ہے۔ دوسرا مورد ان یکون صادقا فیتہم، انسان سچا ہے لیکن اس کو تہمت اس پر لگائی جاتی ہے، کہ انسان سچا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، اور ایسے مقام پر انسان کو غصہ آتا ہے کہ جناب میں سچ بول رہا ہوں اور یہ مجھ پر تہمت لگائی جا رہی ہے، اور اس تہمت کو صاف اور پاک کرنے کے لیے اس پر کوئی شاہد بھی نہیں ہے، دلیل بھی نہیں ہے۔ ایسے جگہ پر انسان کو عام طور پر کیا آتا ہے، غصہ آتا ہے۔ فرمایا یہ مقام حلم ہے، یہاں بردباری سے کام لیں، یہاں سے وہ آپے سے باہر نہ ہوں، بردباری سے کام لیں۔ آئیں تاریخ میں اور روایات میں آپ ملاحظہ فرمائیں، امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ آپ مدینے کی گلی کوچوں سے ظاہراً گزر ہوتا ہے اور کسی نے آپ کا راستہ روک لیا، پکڑ لیا، کہا کہ 500 درہم آپ نے دینے ہیں، وہ میرے درہم مجھے دیں۔ آپ نے فرمایا میں نے کسی کو کوئی پیسہ نہیں دینا، میں نے کسی کا تمہارا کوئی مال نہیں دینا۔ کہا نا میرے پاس شاہد ہے، جھوٹے شاہد لے کے آ گیا، کہا میرے پاس شاہد ہیں کہ آپ نے 500 درہم مجھے دینے ہیں اور میرے وہ پیسہ مجھے واپس کریں۔ بالآخر مسئلہ قاضی کے پاس چلا گیا۔ قاضی چونکہ جانتا ہے امام حسن کو، عرض کرتے یا ابن رسول اللہ کہ آپ میں قانون کے مطابق جو ہے ظاہرہ فیصلہ کروں گا، آپ کے پاس شاہد نہیں ہے اور اس کے پاس شاہد ہے، تو اگر آپ چاہیں آپ قسم کھائیں۔ امام نے فرمایا کہ میں نے اس کا پیسہ نہیں دینا، لیکن میں مال کے لیے قسم نہیں کھاؤں گا، مال کے لیے قسم نہیں کھاؤں گا۔ قاضی نے اس سے کہا تم قسم کھاؤ، کہا میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، شاہد بھی لے آیا، قسم بھی جو ہے وہ کھا لے گا۔ امام نے فرمایا نہ، قسم اس طرح کھاؤ جس طرح میں کہتا ہوں، وہ مخصوص وہ الفاظ ہیں اور مخصوص قسم کی، وہ وقت نہیں کہ میں عرض کروں کہ امام صادق کے ساتھ بھی یہ ایسا واقعہ پیش آیا۔ تو امام نے فرمایا یوں قسم کھاؤ، اور یاد رکھو اگر تم نے جھوٹی قسم کھائی اس مسجد سے زندہ باہر نہیں جا سکو گے، اس مال سے استفادہ نہیں کر سکو گے۔ اس نے قسم کھائی،
امام نے 500 درہم گھر سے منگوائے، اس کے درہم اس کے سپرد کیے، جو ہی مسجد سے نکلتا ہے اس کا وہ گرتا ہے اور وہی مسجد کے باہر فنار ہوتا ہے۔ ایسے مقام پر عزیزان کہ انسان سچا ہے، اس پر تہمت لگائی جاتی ہے، انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن یہ مقام حلم ہے، مقام بردباری ہے، بردباری سے کام لیں۔ یہ 2 مورد انشاءاللہ دوسرے خطبے میں 3 مورد جب عرض کرتے ہیں انشاءاللہ خداوند عالم یہ حلم ہم سب کو عنایت فرمائے، اور امام حسن کی یہ اہم ترین صفت خداوند عالم وہ ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں بتا دیں لوگوں کو سائٹ پہ نزدیک کھڑے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمہ الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین شہید بکربلا، اللہم صل علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی علی ابن محمد، اللہم صل علی الحسن ابن علی، اللہم صل علی القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبے دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ البتہ یہ اگلی صفوں میں وہ جگہ خالی ہے، تھوڑے سے یوں جو ہیں وہ ایک ساتھ کھڑے ہوں تاکہ مومنین کو صفوں میں کھڑے ہونے کی وہ فرصت مل سکے۔ تو عزیزان کہ صفت حلم جو امام حسن سے وہ عنوان ہدیہ آج آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو تیسری جو ہے وہ مقام اور مورد کی جہاں پر حلم اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، ان یدعو الی الحق فیستخف بہ، اگر کوئی انسان حق کی دعوت دے اور اس کی وہ فیستخف بہ، اور اس کی توہین کی جائے اور لوگ جو ہیں وہ اس کو خوار کریں، وہ حق کی دعوت دے رہا ہے، لوگ اس کو خوار کریں، فرمایا یہاں غصہ آتا ہے انسان کو، یہ حلم کا مقام ہے، یہاں پر بھی انسان حلم سے کام لے، اور خصوصاً اہل علم کے لیے جو ہے وہ یہ کہ وہ حق کی دعوت دیں، اور بعض اوقات ہوتا ہے پیش آتا ہے، بعض اوقات پیش آتا ہے کہ وہ ایک مسئلہ وہ حق و حقیقت کو بیان کی جاتا ہے، بعض لوگوں کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا، وہ غصہ کرتے ہیں، یہ غصے کا مقام نہیں ہے، وہ حق کی دعوت دے رہا ہے۔ البتہ وہ غصہ کرتے ہیں اور ادھر سے جو ہے وہ جو حق کی دعوت دے رہا ہے اس کو بھی ظاہر غصہ آئے گا کہ میں تو ان کو حق کی طرف بلا رہا ہوں۔ جناب حضرت وہ ابو ذر کہ جو روایات میں ہے کہ فرمایا کہ اے ابو ذر آپ ان کو حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں، آپ ان کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، وہ تمہیں دنیا کی طرف کھینچ رہے ہیں، وہ تمہیں دنیا کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اب یہاں پر عام طور پر کیا ہوتا ہے، انسان کو غصہ آتا ہے، نا یہ غضب کا مقام نہیں ہے، یہ حلم کا مقام ہے، انسان تحمل کرے، حلم سے کام لے، حلم۔ جس طرح کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ شام میں جب یہ قافلہ شام میں حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام اور اسرا شام میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں ایک بوڑھا شامی، اس کو حقیقت کا علم نہیں ہے، اور بوڑھا شامی الحمدللہ الذی قتلکم، خدا کی حمد و شکر ہے کہ جس نے تمہیں قتل کیا ہے، تمہارے خاندان کو قتل کیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین سے کہتا ہے وَأَرَاحَ النَّاسَ مِنْكُمْ، اور خداوند عالم نے تم لوگوں سے ہمیں آسانی اور راحت عنایت کی ہے۔ یہ کہا عزیزاً، یہ اب ایسے مقام پر کیا ہوتا ہے عام طور پر انسان غصہ کرتا ہے، نا غصے کا مقام نہیں، حلم، یا حلم سے کام لے۔ اس واقعے کو آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ توجہ سے عزیزان، یہ عام پیش آتا ہے۔
امام صادق مسجد النبی میں آپ تشریف فرما ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اب عبادت و بندگی میں آپ نماز میں مشغول ہیں، اتنے میں باہر سے ایک قافلہ آتا ہے اور قافلہ مسجد میں پڑاؤ کرتا ہے، اور اس قافلے میں ایک بوڑھا شخص بھی تھا۔ بوڑھا شخص تھکا ہوا تھا، مسجد میں وہ لیٹتا ہے، سو جاتا ہے۔ قافلے والے وہ اپنی نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد قافلے والے وہاں سے وہ کسی اور جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ بوڑھا شخص جب وہ اٹھتا ہے تو دیکھا قافلے والے نہیں ہیں، اور اس کے پاس جو اپنی ایک تھیلی وہ جس میں تقریباً 500 درہم تھے، 500 یا کم و بیش جو ہے وہ کچھ درہم اس میں تھے، زادرہ اس کا تھا، دیکھتا ہے وہ تھیلی نہیں ہے۔ مسجد میں ادھر ادھر دیکھا، وہ ایک شخص، امام کو نہیں پہچانتا، وہ دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، جو ہے وہ اس شخص کے پاس یعنی امام کے پاس جا کر کہتا ہے وہ میرا پیسہ مجھے دے، میری تھیلی مجھے دے۔ امام کون سی تھیلی؟ کہا کہ میری تھیلی میرے ہمراہ تھی اور وہ نعوذ باللہ آپ نے چرا لی ہے، وہ تھیلی مجھے دے۔ امام فرماتے نہ بھائی میں تو نماز میں مشغول ہوں، تمہاری تھیلی میں نے نہیں اٹھائی اور میرے پاس نہیں ہے۔ اب اس نے وہ شور شرابہ کرنا شروع کیا، اور امام معصوم دیکھ رہے ہیں، باہر سے دور سے اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہو تو کیا کرے گا؟ اگر 100 افراد ہیں تو اس میں سے فرض کریں کہ اگر جو ہے وہ آدھے جو ہے وہ کہیں گے کہ نا یہ بوڑھا سچ کہہ رہا ہے، آدھے کچھ کہیں گے کہ نا یہ بوڑھا غلط کہہ رہا ہے، وہ دوسرا شخص جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ امام نے محسوس کیا کہ یہاں پر وہ انسان کی عزت و آبرو اہم ہے، عزت و آبرو اہم ہے۔ امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم مسافر ہو، اور اگرچہ تمہارا پیسہ میرے پاس نہیں ہے، میں نے نہیں اٹھایا، لیکن تم مسافر ہو، میں تمہاری مشکل حل کرتا ہوں۔ آپ نے گھر پیغام دیا اور وہ اتنی رقم منگوائی، 1000 درہم تھا، منگوایا اور اس بوڑھے کے سپرد کیا۔ خوب عزیزاں، ہم اور آپ ہوں، کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے یہاں پہ کہ جناب اگر اٹھائی نہیں تو دی کیوں؟ اگر وہ تھیلی اور 1000 درہم اٹھائے نہیں تو دیے کیوں؟ یہ جو دیے ہیں اس سے لگتا ہے کہ اٹھائے بھی ہیں۔ اگر میں اور آپ کا یہ قضیہ ہو اور کوئی شخص جو ہے وہ بزرگواری کرے اور وہ 1000 درہم وہ پیسہ اس کو لوٹا دے، نہیں اٹھایا تب بھی اس کو دے دے، تو کہیں گے جناب اٹھایا تھا تو دیا ہے۔ عزیزاں نا، یہ قضاوت نہ کریں، قطعاً یہ قضاوت نہ کریں، یہ حکم نہ کریں۔ وہ اپنی بزرگواری کی بنا پر دے رہا، اس نے نہیں اٹھایا۔ یہ بوڑھا 1000 درہم لیا اور وہ چلا گیا۔ جب ان کو طے تھا کہاں پر جو ہے وہ پہنچنا ہے، وہاں جب پہنچا تو قافلے والوں نے کہا کہ تم سو رہے تھے، تھکے ہوئے تھے، سو رہے تھے، ہم نے نہیں جگایا کہ تم خود آ جاؤ گے، البتہ تمہاری تھیلی ہم لے آئے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو چرا لے۔ کہا اوف، میں نے تو اس بندے خدا کو تو میں نے وہ متہم کیا کہ پیسہ میرا اس نے اٹھایا۔ فوراً مسجد میں آیا، ابھی امام کو نہیں پہچان رہا تھا، فوراً مسجد میں آیا اور دیکھا کہ وہی شخص جو ہے وہ نماز میں مشغول ہے، آ کے عذر خواہی کی، معذرت کی کہ پیسہ آپ نے نہیں اٹھایا، وہ ہمارے ساتھی لے گئے تھے اور یہ آپ کا پیسہ واپس کرنے کے آیا۔ امام نے فرمایا کہ جو مال ہم کسی کو دے دیں وہ واپس نہیں لیتے، جاؤ یہ تمہارا۔ عزیزاً یہ حلم کا مقام ہے، غضب اور غصے کا مقام نہیں ہے۔ غصہ نہ کریں، یہ کہ انسان جو ہے وہ کسی کو حق کی دعوت دے اور وہ اس کو ذلیل و خوار کیا جائے اور انسان یہاں پر غصے میں نہ آئے۔ حلم، بردباری، اور اسی مناسبت سے اور مال کی اور اسی مناسبت سے کہ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان ہے اور آپ عزیزان وہ چونکہ وہ بحریہ بحر ہے اور واقعاً جو ہے وہ اسی طرح ہے، اور عزیزان جو ہے وہ ہمیشہ وہ ہاتھ کھلا ہے، اور یہ میں عزیزان سے وہ وقت نہیں رہا کہ جو ہے وہ میں مزید جو ہے وہ عرض کروں، فقط جو ہے وہ اتنا جملہ جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ وہ آپ عزیزان سے لوگوں کی امیدیں ہیں اور واقعاً امیدیں بھی ہیں اور درست بھی ہیں، اور لہذا اہل خیر ہمیشہ وہ اپنے ہاتھ کو کھلا رکھتا ہے،
اور اپنے لیے قیامت میں شواہد زیادہ سے زیادہ اکٹھے کریں عزیزان قیامت میں، اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان، اور ماہ مبارک رمضان میں انفاق کرنا دوسرے دنوں کی نسبت بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اپنے لیے قیامت کے دن زیادہ سے زیادہ شاہد اکٹھے کریں۔ من جملہ آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں قیامت کے دن شہادت دے گی، من جملہ اگر آپ کسی مسجد میں ایک اینٹ رکھتے ہیں خوب قیامت کے دن وہ بھی شہادت دے گی، اور اسی طرح باقی لہذا کیا آپ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ شاہد اکٹھے کریں۔ کسی نے رسول گرامی اسلام کی خدمت میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے، فرمایا کہ کیا آخرت کے لیے کوئی مال بھیجا ہے؟ کہا نہیں، فرمایا ہے کہ اس لیے تو ڈر لگتا ہے۔ انسان عام طور پر جہاں اس کا مال ہوتا ہے وہاں اس کا دل لگتا ہے، اس کا دل وہاں لگتا ہے، تو اگر تم نے اپنا مال دنیا میں رکھا ہے تو دنیا میں تمہارا دل لگے گا، آخرت میں کچھ بھیجا ہی نہیں ہے تو وہاں پر جب مال ہی نہیں ہے تو دل کیسے لگے گا؟ کہا کہ اس دنیا کے لیے کچھ مال ذخیرہ کرو، اس دنیا کے لیے اپنا مال وہاں بھیجو تاکہ تمہارا دل لگے وہاں پر۔ تو اور یہ حقیقت ہے، واقعیت ہے کہ میں کل رات ہی یہ روایت جو ہے وہ دیکھ رہا تھا عزیزان کہ قیامت کے دن کہ جب صحرائے محشر میں تمام اولین و آخرین جب اکٹھے ہوں گے، کوئی وہاں پر ہموار زمین ہوگی قیامت میں، اس میدان محشر جو ہے وہ زمین ہموار ہوگی، کوئی اونچی نیچی نہیں ہوگی، پہاڑ نہیں ہوں گے، درخت نہیں ہوگے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، الا مومنین کا روایت آیات بھی موجود ہیں، الا مومنین کا سایہ ہوگا، مومنین سائے میں ہوں گے، اور وہ مومنین کس سائے میں ہوں گے؟ روایات میں موجود ہے وہ صدقہ ہے، وہ صدقہ قیامت کے دن مومنین جس سائے میں ہوں گے وہ صدقہ ہے، صدقے کے سائے میں ہوں گے کہ جو دنیا میں انہوں نے کیا ہے۔ اور اسی مناسبت سے آج ہمارے پاس مہمان جو ہیں وہ اسلامک ویلفیئر سوسائٹی سرگودا سے کہ جناب قبلہ علامہ الفت شبیر ساکی صاحب ہیں، اور جناب مولانا ولادت علی نقوی صاحب ہیں جو نائب صدر ہیں اس ادارے کے، اور وہ انشاءاللہ آپ عزیزان سے التماس ہے کہ انشاءاللہ عصر سے پہلے کہ مختصر سا تعارف بھی آپ نے جو ہے وہ کروائیں گے، اور آپ عزیزان سے انشاءاللہ وہ اس ادارے کی کمک اور مدد کے لیے بھی آپ جو عزیزان سے جو ہے وہ التماس ہے کہ انشاءاللہ باہر وہ بینر بھی لگایا، اور جناب آغا تنویر کاظمی صاحب انشاءاللہ وہاں کھڑے ہوں گے کہ آپ کے اس انفاق کے عزیزان یہ آپ کے یہ ملی ادارے ہیں، قومی ادارے ہیں، اور آپ یقین جانیں کہ جو خدمات وہ جو بعض اوقات نظر میں نہ آنے والی ہیں، بہت ساری خدمات، اور خصوصاً نوجوانوں کے حوالے سے وہ عزیزان جو ہے وہ جو خدمات کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ بھی جو ہے وہ ان خدمات میں وہ سہیم ہوں اور حصہ دار ہوں، قیامت کے دن اپنے لیے انشاءاللہ ایک اچھا شاہد جو ہے وہ آپ حاصل کر سکیں۔ عزیزان اب جو ہے وہ وقت نہیں رہا کہ یہ دو مورد جو فقط فہرست میں عرض کر دوں، وہ حلم کے دو مورد آخری جو ہے وہ چوتھا مورد یا ان یؤذى بلا جرم، شخص کو مومن کو بغیر کسی جرم کے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، نہ کردہ گناہ پر سزا دی جا رہی، اس نے گناہ نہیں کیا، اس نے جرم نہیں کیا، بلا جرم اس کو سزا دی جا رہی، یہاں پر انسان کو کیا ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے۔ فرمایا حلم کا مقام ہے، حلم سے کام لے۔ اور آخری ان یطالب بالحق ویخالفوہ، انسان حق کا مطالبہ کرتا ہے اور دوسرے اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہاں پر بھی انسان کو عام طور پر غصہ آتا ہے۔ فرمایا حلم کا مقام یہی ہے۔ یہ 5 مقام ہے جو حدیث میں امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ سے یہ حدیث ہے، یہ 5 مقام کہ یہ حلم سے انسان کام لے، اور انشاءاللہ خداوند عالم وہ دعا گو ہیں، ماہ مبارک رمضان ہے، اور امام حسن صلوات اللہ وسلم علیہ کی زندگی سے یہ اہم ترین صفت جو صفت حلم آپ کے جو ہے وہ وجود سے ظاہر ہوئی ہے، وہ صفت حلم ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ صفت ہم سب کو عنایت فرمائے۔ خدایا بحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔ خدایا بحق زہرا مومنین کی یہ عبادات اور یہ بندگی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا اس ماہ تربیت میں ہم سب کو اپنی تربیت کی توفیق عنایت فرما، اور وہ قرب الہی ہم سب کو عنایت فرما۔ خدایا وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما۔ خدایا مظلومین جہان اور خصوصاً غزہ کے مسلمین اور فلسطین و یمن، خدایا ان مسلمانوں کی اپنی مدد فرما۔ خدایا کہ جو ہمارا وظیفہ تھا، خدایا ہم نے اپنے وظیفے پہ عمل نہیں کیا،
خدایا ہم سب کو توفیق عنایت فرما، اور اسلامی حکومتوں کو خدایا کو شرم و حیا عنایت فرما کہ وہ ان مظلومین کی کہ جو ایک شرعی اور ایک الہی وظیفہ جو خداوند عالم نے ہم سب کے ذمے اور ہمارے کندھوں پہ رکھا ہے، خدایا ہم سب کو وہ عقل و شعور اور اپنے وظیفے کو بجا لانے کی توفیق عنایت فرما۔